الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے متوجہ دوستوں، میری ماں بہنوں، آج الحمدللہ آسٹریلیا میں میلبرن میں ہمارے خلیفہ ملک احمد ریاض صاحب کے صاحبزادے حافظ حبیب صاحب نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے. اس سلسلے میں وہاں پر تقریب منعقد ہو رہی ہے جس میں ہم بھی یہاں سے شامل ہیں. فارسی کے شعر ہے، این سعادت زور باجو نیست تان بخش خدائے بخشندہ. یہ سعادت زور بازو سے حاصل نہیں کی جاتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ بخشے. علوم آخرت اور علوم وحی جتنے بھی ہیں، جن میں سب سے پہلے قرآن مجید ہے اور پھر احادیث مبارکہ ہے، فقہ ہے، اور ان سے متعلقہ جتنے بھی علوم ہیں، علوم وحی جس سے اللہ کی بات کو سمجھا جاتا ہے، وہ علوم وحی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام کی وراثت ہے. ہر ایک کو نہیں ملتا. جن کو وہ دینا چاہتے ہیں، جن سینوں کا انتخاب اس کے لیے کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوخ کیا. انا لہ لحافظون، ہم حفاظت کرتے ہیں. اب منصوب اپنی طرف کر رہے ہیں کہ ہم حفاظت کر رہے ہیں، حالانکہ یاد بندے کر رہے ہیں، قرآن مجید کو یاد کر رہے ہیں، ان کی تفصیلات کو یاد کر رہے ہیں، ان کی تصریحات کو یاد کر رہے ہیں، اور عمل بھی بندے کر رہے ہیں. لیکن اس سارے بندوں کے فعل کو اپنی طرف منسوخ کیا، انا لہ لحافظون، ہم حفاظت کرتے ہیں. بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. ہمارے کام کو اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں، حالانکہ یاد ہمارا بچہ کر رہا ہے اور فرمایا ہم حفاظت کر رہے ہیں. یہ عجیب بہت بڑی نعمت ہے کہ زمین آسمان کا مالک جو ہے وہ یہ کہے کہ یہ سارا کام جو ہے یہ ہم کر رہے ہیں. انا لہ لحافظون. جتنے جو علوم وحی ہے، علوم وحی یہ اللہ تعالیٰ کی انتخاب پر ملتے ہیں. ورنہ رحمان علم القرآن، رحمان قرآن سکھاتا ہے. ہماری شان علامت متوجہ ہوتی ہے تو وہ قرآن سیکھتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. رحمان علم القرآن، رحمان خاص قسم کی رحمت ہوتی ہے. ایک رحیم میں بھی رحمت ہے، رحمان میں بھی رحمت ہے، لیکن دونوں رحمتوں میں فرق ہے. رحمان کی رحمت عام ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو شامل ہے. رحیم آخرت میں ایمان والوں کے لیے خاص ہوگا. الرحمن علم القرآن، اللہ کی جو بڑی
بڑی رحمت ہے، وہ شامل حال ہوتی ہے تو تعلیم قرآن ہوتا ہے. لیکن اللہ وحی کا بوجھ اور وحی کے الفاظ کو بندوں کا یاد کر لینا اور سینے میں محفوظ کر لینا اگر اتنا آسان ہوتا تو ساری امتیں اپنی کتابیں اس کرتی یاد کرتی، لیکن کچھ کہیں بھی نہیں ہے. تورات کے حافظ نہیں ہے، انجیل کے حافظ نہیں ہے، زبور کے حافظ نہیں ہے، بھائی نظام نہیں ہے، وہ یاد نہیں کر پا رہے. جب تورات کی حفاظت لکھ کر ہوتی تھی، لکھتے رہتے تھے، انجیل لکھی جاتی رہتی تھی، یہ حفاظت ہو رہی تھی. اب اسے لکھنے میں اگر کوئی غلطی ہوتی تو ہمیشہ کے لیے آگے چلی جاتی تھی، یہ تحریف ہوتی چلی. لیکن یہاں تو سینے میں محفوظ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں اللہ نے قرآن محفوظ کیا اور اس کے بعد انہوں نے صحابہ کے سینے میں محفوظ کرا اور پھر چلتے چلتے قیامت کا سلسلہ چل رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب سینے میں کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے وہاں غلطی کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جب وہ پڑے گا تو اگلا آدمی اس کی غلطی نکال دے گا نا کہ آپ یہ چیز تو صحیح کر لیں تو صحیح ہو جائے گا. اس لیے رمضان مبارک کی عبادت بھی اس لیے دے دی کہ بھائی پورے سال میں اگر قرآن مجید سنانے کا موقع نہیں ہے تو رمضان میں جب آدمی سنائے گا تو اس کی کمی بیشی سیدھی ہو جائے گی. غلطی کرے گا تو پیچھے اس کا جو ہے دوسرا آپ کی غلطی درست کر دے گا. لیکن لکھی کتاب میں اگر کوئی غلطی آئی ہوئی ہے تو ہر ایک تو نہیں پڑھتا نا، نہ ہر کتاب ہر وقت پڑھی جاتی ہے، نہ ہر ایک تو پڑھتا ہے، تو وہ غلطی اسی طرح رہ جاتی. تو تورات انجیل وغیرہ میں لکھ کر حفاظت ہوتی تھی. یہاں پر اللہ تعالی نے یہ اس لیے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کے سینے کو انجیل بنایا. اگر وہی الہی یاد کرنے اتنا آسان ہوتا تو ساری کتابیں یاد ہو جاتی. لیکن تورات کا ایک حافظ ہمیں ملتا ہے، صرف عزیر علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر، اور زبور کا حافظ حضرت داؤد السلام خود تھے. انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملتا تاریخ میں کہ کسی نے اس کو زبانی یاد کیا. لیکن قرآن مجید تو صحابہ اکرام، صحابیات، امہات المومنین کے تابعین یعنی ہر زمانے میں کروڑوں انسان قرآن مجید کے حافظ رہے، ہر زمانے. اس لیے قرآن مجید کی جس طرح حدیث کی ایک سند ہوتی ہے کہ جی میں نے فلاں سے پڑھا، میں نے فلاں سے پڑھا، یا قرآن کی سند کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ لاکھوں نے کروڑوں نے آگے کروڑوں کو سکھایا، یہ اتنے زیادہ لوگ ہیں. تو الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا. یہ لفظ رحمان استعمال اس لیے کیا ہے کہ اس امت کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو اس امت کے لیے آسان کر دیا، آسانی سے ہمارے بچے یاد کر لیتے، اور کوئی کسی زبان کا بھی ہو، کس زبان کا بھی ہو. ابھی ہم جس بچے کی اس تقریب میں ہم شامل ہیں، یہ آسٹریلیا کا رہنے والا بچہ ہے، انگریزی بولتا ہے لیکن قرآن حفظ کر لیا. ہمارے اردو بولتا ہے، قرآن حفظ کر لیا. پشتو بولنے والا کر رہا ہے، افریقی بولنے والا کر رہا ہے. یعنی عجیب بات ہے، دنیا کی کسی بھی کوئی زبان کا آدمی ہو قرآن مجید آسانی سے یاد کر لیتا ہے، کیا اس کو دوسری زبان کے ایک لفظ اس کو نہ آتا. ویسے عربی کا لفظ نہ بول سکتا ہو لیکن 30 سپارے اپنے سینے میں جمع کر لیتا ہے. رحمان علم القرآن، رحمان قرآن سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، سینہ منتخب فرماتے اس کے لیے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو اس پر کتنی خدا کی رحمت ہے، اگر اس کے سینے میں قرآن ہے تو سمجھو اس پر اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہے. تبھی اپنا سب سے قیمتی خزانہ اس کے سینے کی تجوری میں رکھا ہے. کسی تجوری میں جتنا قیمتی چیز ہوگی اتنے اس کے پروٹوکول اتنا زیادہ اس کا ہوگا، تبدیل ہوگی کہ یار یہاں پر تو قیمتی چیز ہے. اس لیے اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ خود یاد کرنے والی کی حفاظت کرتا ہے. اس کی وجہ دراصل یہی ہے، جب سینے میں قرآن ہے تو اب اللہ کا قیمتی خزانہ اس کے سینے میں ہے، تو اس سینے کی اور اس آدمی کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا خاص انتظام ہوتا ہے. مطلب کتنے فرشتے، بے شمار فرشتے اس کے ساتھ
اس کی حفاظت کے لیے رکھتے تھے، کیونکہ اس کے سینے میں اللہ کی بڑی قیمتی ترین امانت ہے. یاد رکھو، اگر اللہ کی کتاب، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے بار بار چیلنج دیا ہے کہ اگر تم کہتے اس کتاب میں ذرا بھی کوئی معاملہ ہے تو ایک آیت لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، کوئی چھوٹا سا مضمون تم اس قرآن مجید کے انداز میں اور اس اسلوب میں بنا کر دکھاؤ. یہ کیوں فرمایا؟ دیکھیے یہ اتنا آسان تھوڑی ہے کہ کوئی ایسے کر لے، ناممکنات میں سے اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس شخص کی بھی حفاظت فرماتے جس کے سینے میں قرآن ہے، کیونکہ اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی خزانہ رکھا، کیونکہ قرآن مجید پر ہی سارا مدار ہے. کہ آج جو مذہب اسلام ہے اور دنیا کا سچا مذہب ہے، اس کے سچا ہونے کا جو سب سے بڑی دلیل یہ قرآن مجید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. یہ دو ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ کی سیرت دیکھ لے، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لانے والی شخصیت کیسی ہے. اور قرآن مجید کو دیکھ لو، پھر قرآن مجید سے ریلیٹڈ حدیث سے ابھار کر دوسری چیز آتی ہے، لیکن اصل اول جو ہے نا اس لیے کہا جاتے ہیں قرآن مخدوم ہے، باقی سارے علوم اس کے خادم ہیں. اور ذات پیغمبر علیہ السلام، اسی وجہ سے مسلمان ان دو چیزوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا، کیونکہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اور قرآن مجید کے بارے میں، اس لیے کہ مدار ہے اسی پر تو اسلام کی عمارت کھڑی. اگر اسی میں اگر تھوڑا معاملات ہو جائے، آج دوسرے مذاہب جتنے بھی ہیں، خواہ وہ آسمانی غیر آسمانی مذاہب ہیں، ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے، بدھ، یہ سب غیر آسمانی، اور آسمانی مذاہب میں یہود ہے اور نصارہ سب ہے. کسی کے پاس بھی اپنی بیس محفوظ نہیں ہے، کسی کے پاس بھی. عجیب بات ہے، یہودی آج دنیا کا طاقتور ترین طبقہ ہے، لیکن وہ اپنی کتاب اپنی اصل زبان میں نہیں دکھا سکتے. جس زبان میں اتری تھی وہ زبان میں آپ کا محفوظ ہے، نہیں دکھا سکتے. اور یہاں پیغمبر سلام پر نہ صرف جن الفاظ میں یا جس لغت میں اتری تھی بلکہ جس انداز میں اتری وہ انداز بھی محفوظ ہے. رسول اللہ نے لفظ کو کیسے پڑھا، اب پڑھتے وہ ان کی رعایت کرتے ہیں کہ بھائی اس کو ایسے پڑھنا ہے. کبھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ناظرہ پڑھنے والا بھی الف لام میم کی جو شروع ہوتا ہے تو وہاں پر علم پڑھ دے، اس کو کبھی علم نہیں پڑھے گا. حالانکہ علم تعالیٰ میں علم پڑھ رہا ہے، علم نصرہ میں علم پڑھ رہا ہے، اسی طرح لکھنے میں ہے، لیکن جہاں پر الف لام میم پڑھ رہا ہے تو اس کو کہے گا بھائی یہ آپ وہ یہ شکل تو ایک ہے، یہ پڑھے ایسے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو وہ یہی کہے گا بھائی ہمیں استاد نے ایسی پڑھایا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پڑھا تھا اس لیے. تو جس کتاب کے پڑھنے کے انداز بھی محفوظ ہو تو الفاظ کی کیا بات ہے؟ الفاظ کیسے محفوظ؟ ٹھیک بات ہے، انداز بھی محفوظ ہے. اس کو کیسے پڑھنا ہے، یا مدہ کرنا ہے، یا غنہ کرنا ہے، یا وقف کرنا ہے. اللہ اکبر، کتنی باریکی. یہی اسلام کی سچائی کی بنیاد ہے. یہی وجہ اللہ تعالی نے چونکہ یہ بنیاد ہے اس کو اتنا آسان کر دیا، حالانکہ اتنی مشکل ہے. تو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، قرآن کہتا ہے ہم پہاڑ پر نازل کر دیں. لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن اسی کو سینے میں محفوظ کر دیتے ہیں. وہی آسان، پڑھنے میں بھی آسان، یاد کرنے میں بھی آسان. عجیب بات ہے، معنی نہیں آ رہا ہے تب بھی آسان ہے، معنی کی نمبر تو بعد میں. یعنی خود الفاظ قرآنی بھی مطلوب ہے، اس لیے یتلو علیہم آیاتی کہہ کر کے تلاوت کرتا ہے ہمارا پیغمبر. احسان بتلایا کہ یہ جو آپ کا تلاوت کر دینا رسول اللہ کا اور امت کا سن لینا اور امت کا پھر یاد کر کے تلاوت کرنا، یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے. ورنہ وحی الہی اس قرآن مجید کو لانے کے لیے آسمانوں سے جس رات میں لایا گیا اس رات کی قیمت کتنی کر دی، جانے والے فرشتوں کی قیمت کتنی کر دی، جہاں جہاں اترا ان کی قیمت کیا کر دی، اور ایک ایک لفظ اترتا تھا اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آیا کرتے تھے. اور پھر ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے ایسے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے بالکل آسان کر دیا.
ذکر کا معنی للحفظ بھی لکھا ہے، بلکہ یسر اور ذکر ہم نے اس کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے. حالانکہ سمندر ہے یہ، آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک بہت معمولی سا یہ جناب کتب خانہ علمی ان میں سے ایک معمولی سا حصہ ہے جو یہاں پر رکھا ہے. 3-4 ہزار کتابیں یہ. اب یہ اسی قرآن مجید سے نکلے ہوئے مسائل ہیں، اسی کی لکھی تفسیریں، اسی سے ریلیٹڈ حدیث ہے، اسے یہ بالکل چھوٹا سا ایک ہے، بالکل معمولی. اگر دنیا کے سارے کتب خانے جمع کیے جائیں وہ سب اس قرآن مجید کے اس سمندر کی موتی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ عباس فرماتے ہیں قیامت تک اس کی موتی ختم نہیں ہوگی. آنے والے علماء اس میں سے موتی نکالتے رہیں گے، اس پر محنتیں کرتے رہیں گے، تفسیریں بھی لکھتے رہیں گے، مسائل بھی نکلتے، سب کچھ اس قرآن مجید سے. تو اتنا آسان نہیں ہے، بہت بڑا سمندر ہے. غفر والا کا یسر قرآن ذکر، لیکن ہم نے اس کو حفظ کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا، جیسے آسانی سے آپ کر. اور اگر اس میں غوطہ مارے تو اللہ اکبر، پوری زندگیاں گزر گئی، 70 سال 100 سال عمریں گزر گئی، غوطہ خور باہر نہیں نکل سکے اس میں سے، کیونکہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. ایک تو غوطہ خور گیا، اس نے وہاں سے موتی اٹھا لیجیے، اس جگہ موتی ختم ہو گئی، اب دوسری جگہ غوطہ مارنا ہے، یا مچھلی ختم ہو گئی اور جگہ پر جانا ہے. نہیں، وہ تو جہاں اترا ہے تو وہ اس میں سے بھی باہر نہیں نکلا، وہ اسی میں سے نکالتا ہی رہا، لیکن اس کے خزانے ختم نہیں ہوئے. لیکن اللہ نے اس کو آسان کر دیا. اس لیے قرآن مجید کی خصوصیت ہے یاد ہونا. اسی سے ریلیٹڈ حدیث مبارکہ ہے، جو کہ وہ تفسیر ہے وہ بھی یاد ہوتی ہے. کتنے بڑے بڑے حافظ الحدیث 6 لاکھ حدیث سے 10 لاکھ حدیث سے 1 لاکھ حدیث یاد ہے. وہ قرآن مجید کے اثر کی وجہ سے، کیونکہ وہ قرآن مجید کی تفاسیر ہے، وہ یاد ہے. پورے بخاری کا حافظ ملتے ہیں، مشکات شریف کے حافظ ملتے ہیں، پورے مشکات یاد ہے، پوری بخاری یاد ہے. الرحمن علم القرآن، اللہ فرماتے ہیں رحمان نے قرآن سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت شامل حال ہوتی ہے، سب یہ سینے میں جمع ہوتا ہے. اس لیے کتنے بڑے فضائل زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رکھے، دنیا میں بھی. آپ جب قرآن کے ساتھ خاص قسم کا اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، خاص پروٹوکول اس کو دیا جاتا ہے. اور آخرت میں تو اللہ اکبر، قبر سے بلکہ موت کے وقت سے شروع ہو کر اور آخرت میں جب پہنچے گا وہاں بھی اللہ فرمائیں گے اقرا پڑھ اور چڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب قاری قرآن ایک ایسا واحد انسان ہوگا اس کو وہاں بھی اختیار دیا جائے گا کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے چلا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور کسی کو اختیار نہیں، سب کے اختیارات ختم ہو جائیں، اس کے اختیار باقی، پڑھتا جا، چڑھتا جا. جہاں پر تیز پڑے گا جلدی منزل آ جائے گی، ایسا پڑے گا اوپر چلا جائے گا. والدین کو نوازا جا رہا ہے، ایسے تاج پہنائے جا رہے ہیں والدین کو. وہاں پر لوگ کہیں گے یہ تو پیغمبر ہے، اس کے سروں پر ایسے تاج ہے، اس سورج کی روشنی میں ان کے سامنے ماں ہے. نہیں، یہ امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کے وہ لوگ ہیں جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا. وہ ہے یہ نبی نہیں، تو امتی ہے. 10 ایسے انسان جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، آپ یہ قرآن کی سفارت سے بخشش کر دی جائے. یہ وہ غریب نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل عظیم ہے. اور اس زمانے میں خاص طور پر یہ جو زمانہ چل رہا ہے قرب قیامت کا، اس میں ماشاءاللہ قرآن مجید کا فیضان بہت عام ہو رہا ہے پوری دنیا میں. اس وقت یہ حالت ہے کہ گھر گھر میں بچے اور بچیاں آپ کو حافظ قرآن ملے. حالانکہ پہلے ایک زمانہ آج سے 20 سال پیچھے چلے جائے، آپ 20 سال تو ان ملکوں میں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ نہیں ملتا تھا، ہمارے ملکوں سے منگاتے تھے. اب یہ حال ہے کہ ایک مسجد میں 10 حافظ ہیں، 2 تراویح دینی پڑتی ہے. 2 اس کو دے دو، 2 اس کو دے دو، 4 اس کو دے دو. یہ حالات ہے. یہ قرآن مجید انقلاب پیدا کر رہا ہے پورے عالم میں، عجیب انقلاب. پوری دنیا میں قرآن مجید کے حفظ کی ترتیب ہے. اس وقت کوئی ملک ایسا نہیں بتا کہ جہاں پر قرآن حفظ کرنے کی ترتیب نہیں ہے. اب یہ دیکھ لیں یہ آسٹریلیا کتنا دور دراز ملک ہے، وہاں پر یہ بچے نے قرآن مکمل کیا ہے، مدرسہ ہے، مدرسے میں پڑھا ہے، قرآن مکمل کیا ہے. کتنی بڑی نعمت کی بات ہے، یہ قرآن کا فیضان ہے.
کیونکہ پہلے والے طبقے کے قرآن سے فیضان سے انقلاب آیا تو آخری طبقے میں بھی اس سے آئے گا. امام مالک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ جس طرح پہلے طبقے کو جس طرح فیضان ہوا اور پہلے طبقے کو اللہ نے جس طرح ہدایت اور وہ عام فرما آخری طبقے میں بھی وہ اسی طریقے پر ہوگا. انہوں نے بھی قرآن مجید کی یہاں بھی قرآن مجید کے ذریعے ہو رہا ہے. وہ پڑھ کے ہو رہا ہے. قرآن مجید کی چند آیات پڑھ لی ایمان لے آئے. کتنے جو ہے نا لوگ مسلمان ہو رہے ہیں قرآن مجید پڑھ کر. قرآن مجید کو دے دیا انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا اس کے بعد ایمان لے آئے. کہو یہ تو ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے. عجیب و غریب انقلابات اس پر کل عالم میں اور قرآن مجید کے انوارات اور عجیب ہے. قرآن کا نور عجیب ہے. جہاں بھی قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے وہاں شیاطین اور بدبخت جنات نہیں رہتے, رہ ہی نہیں سکتے اور دوڑ جائیں گے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہیں ایسا تھا انہیں قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. پوری سلطنتوں میں انقلاب آ گیا اس کی وجہ سے. جب قرآن مجید پڑھا یہ یہاں پر جن ہے یہاں فلانا وہاں سے قرآن کو گیا وہاں قرآن پڑھتا رہا تو کوئی قریب بھی نہیں آیا. وہ مسلمان ہو گیا کہ یار یہ کون سی کتاب ہے کہ جس کا جو ہے اتنے بڑے دیور جنات مقابلے نہیں کر سکتے. قرآن کا لایاتی ہے باطل اس قرآن کی نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. میں ہمارے بھائی ملک احمد ریاض صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بچے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی. اور ان کے والدین سے بھی کہتا ہوں دیکھیں جتنی اونچی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی اس کی ذمہ داری اور شکر اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے. اگر والدین خوب شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اتنی عظیم الشان ہمارے بچوں کو دے دی اور بچہ خود بھی شکر گزار رہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی آدمی کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہو پھر وہ کسی کو دنیاوی نعمت دی اس کو اپنے سے اچھا سمجھے. فرمایا کہ قرآن مجید کی اس نے عزت میں کمی کی ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. دیکھو رزق روٹی کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ حافظ ہیں عالم ہیں اس سے آپ کی روٹی کم ہو جائے گی اور آپ انگریزی پڑھ لیں گے تو آپ کی روٹی بڑھ. ایسا کچھ نہیں ہے. تو خدا کی تقسیم ہے. اور ہمارے ملک میں تو وزارت کے قلمدان ایسے لوگوں نے سنبھالے جو انگوٹھے لگاتے تھے تو وہاں سے تعلیم کا کیا دخل. اور وزیر ہے اس وزیر کے نیچے کتنے پڑھے لکھے اور پی ایچ ڈی لوگ ہوں گے جو اس کے نوکر بن کر اور پھیلے بغل میں دبائے پھریں گے. بولو اس کا تو کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. لیکن آخرت کا معاملہ الگ ہے. یہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر سلام معراج میں ملاقات ہوئی واپس آنے لگے تو فرمایا کہ اپنی امت کو پیغام دے دینا کہ جنت ایک شکیل میدان ہے جس کو تم اپنے اعمال سے آباد کرو گے. عجیب ہے. دنیا کی ترتیب تو بنی ہوئی ہے اس میں آپ نہیں نکل سکتے چاہے کتنا زور لگا لیں. ترتیب بنی ہوئی ہے. ہاں بس یہ ہوگا کہ اگر اللہ والے نیک بن جاؤ گے تو اس میں برکت ہو جائے گی. وہی دال آپ کو قورمے کا مزہ دے گی. اور اگر آپ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو قورمہ زہر بن جائے گا تمہارے لیے. بھائی یہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں ترتیب تبدیل ہو جائے. ہاں برکت ہو جاتی ہے راحت چین سکون ملتا ہے انسان. لیکن آخر کی ترتیب الگ ہے. وہ آپ پر ہے. مشکور. اللہ فرماتے ہیں جو اس کے لیے محنت کرے اس کی ساری محنت کا صلہ دیا جائے گا. آج ایسی محنت کرے گا چٹیل میدان ہے اس لیے سنبھالنا پڑتے درخت بن جاتا ہے. کوئی عمل کرتے تو محل بن جاتا ہے. یہی ہے قرآن مجید آخرت کی اور دنیا کی بھی بہت بڑی نعمت اور آخرت کی بھی دونوں اعتبار سے بہت بڑی نعمت ہے یہ قرآن مجید کی. اس لیے فرمایا کہ کسی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یار میرے پاس یہ چیز نہیں تمہارے پاس جو چیز ہے اس کا تو تصور بھی نہیں ہے. اور آگے جا کر تو پھر ماشاءاللہ آخرت تو ہے ہی ساری انہی لوگوں کے لیے. بہرحال میں
حافظ حبیب کو بھی جس نے قرآن حفظ کیا اس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے والدین کو بھی، اور عزیز و خالق کو، ان کے خصوصاً دادا اور ان کی دادی اور ان کے چچا ڈاکٹر عامر صاحب اور ان کی بچے کی پھوپھی، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے اتنی عظیم شان نعمت آپ کے خاندان اور گھرانے میں دی ہے، کیونکہ جب خاندان میں آ جاتی ہے تو آئندہ آنے والی جو نسل ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایک راستہ کھل جاتا ہے، یاد رکھو بہت آسان ہو جاتا ہے، پہلے ایک عادت بن جائے تو پھر نیچے بھی بننے آسان ہو جاتے ہیں۔ پہلا الفضل للمتقدمی، فضیلت اس کے لیے ہے جو پہلا قدم اٹھاتا ہے، جب وہ راستہ کھولتا ہے تو پچھلوں کے لیے آسانی ہوتی چلی آتی ہے۔ کوئی ابا کاروبار شروع کرتا ہے تو اولاد کے لیے وہ کاروبار آسان ہوتا ہے، وہ ابا نے چلایا ہوا ہے۔ الفضل للمتقدمی، تو بہرحال خاندان میں اس بچے نے قرآن مجید جو ہے یہ ان کے ملک ریاض صاحب کے اولاد میں سے ماشاءاللہ بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شرط قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت وصلی علی محمد کما انت اہلہ واغفر بنا کما انت اہلہ انک انت التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ۔ یا اللہ اس بچے کے قرآن مجید مکمل کرنے کو قبول فرما، یا اللہ آناء اللیل آناء النہار اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیشہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن مجید کے انوارات برکات لمحہ لمحہ یا اللہ اس کو نصیب فرما، یا اللہ پوری زندگی اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس بچے کو اپنے والدین کے لیے اپنے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما، یا اللہ والدین کو خوب اور خوب، یا اللہ خاندان کو یا اللہ خوب آپ کا شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ مدارس جن کے ذریعے یہ نعمتیں ملتی ہیں پورے عالم میں جہاں جہاں ہیں، یا ان کی خوب حفاظت فرما، بلکہ ان میں خوب اضافہ فرما، یا اللہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہ رہے یا اللہ جہاں علم دین پڑھانے والے مدارس نہ ہو، یا اللہ اور پڑھانے والے لوگ نہ ہو، یا اللہ پورے عالم میں اس کو عام اور تام فرما، یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما، اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، یہاں بھی بہت سے دوست ماں بہنیں ہیں، وہاں بھی بہت بڑا اجتماع وہاں بھی اجتماع رکھا ہے، یا اللہ ان اجتماعات کو قبول فرما، ان کی یا اللہ محمد ریاض صاحب کی اس خوشی کو، خاندان کی اس خوشی کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما، ہماری نجات کا ذریعہ فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما، قیامت تک ہماری نسلوں میں سے یا اللہ قرآن کے علوم کو منقطع نہ فرما، یا اللہ ہر نسل کو یا اللہ ہمارے قرآن کے علوم سے بہرحال فرما، اور یا اللہ بڑوں کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما، یا اللہ اس قرآن مجید کی ختم کی برکت سے ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما، مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ دینی اداروں کی خوب حفاظت فرما، دینی اداروں کی مشکلات کو دور فرما، خصوصاً جامع علوم کا بہاول نگر، یا اللہ اس کی خوب حفاظت فرما، زندگی رات چولی ترقی عطا فرما، خوب طلبہ اور طالبات کو رجوع فرما، عوام اور خوات کو رجوع فرما، یہاں سے اللہ خیر پورے عالم میں عام اور تام فرما، یا اللہ جتنے بھی یا اللہ ہمارے مدارس مدرسہ اس کی شاخیں ہیں، یا اللہ ہماری خانقاہوں کی شاخیں ہیں، وہاں آسٹریلیا میں بھی ہماری شاخ ہے جو ملک احمد ریاض صاحب چلا رہے ہیں، یا اللہ اور جہاں جہاں بھی ہماری یا اللہ شاخیں ہیں، خانقاہ کی شاخیں ہیں، یا اللہ وہ دن دگنی رات چوگنی صدقے عطا فرما، یا اللہ جو یا اللہ زیر تعمیر ہے ان کو آپ کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا، اور وہاں سے خوب خیر کو عام اور تام فرما، یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کے مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب سب کی بھی صاحب مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ رزق روٹی کی جو وسائل دیے ہیں ان میں خیر و برکت فرما،
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ ماں جس دوست کی ماں بہن کی جو حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اس سال یا اللہ جو حج پر جا رہے ہیں، حج کے ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کے حج کو حج مبرور فرما، حج مقبول فرما۔ یا اللہ جو بھی کسی کی حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما، کسی سوا کو قبول فرما۔ یا اللہ اس مختصر کی گفتگو کو قبول فرما۔ یا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔